تشریف لاتے ہیں خطیب اہل سنت خطیب لاسانی حضرت مولانا علامہ ابو بکر فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ جیسے قاری صاحب فرما رہے تھے پورے پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر حضرت کے بیان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب مولانا محمد ابو بکر فاروقی صاحب۔ نحمده صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم۔ حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ انتہائی واجب احترام قابل صدر احترام طلباء کرام، اساتذہ کرام، علماء کرام، اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین کی زندگی میں عمر میں علم کی برکت عطا فرمائے اور اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دائر قائم فرمائے۔ میرے لیے نہایت خوش نصیبی کہ ہمارے استاد محترم مشفق استاد مربی و محسن حضرت مولانا شکیل احمد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس خوبصورت مبارک محفل کے لیے میرا انتخاب فرمایا اور مجھے دعوت دی، مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دائر قائم فرمائے۔ اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں قاری عبدالمجید صاحب، محترم جناب سلیم بہار صاحب دامت برکاتہم، صاحبزادہ مولانا محمد احمد ندیم صاحب دامت برکاتہم، قاری محمد خضر حیات صاحب دامت برکاتہم۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی زندگی میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی بڑی بابرکت محفل ہے۔ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے کہ جو صرف کتاب نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ دنیا میں بے شمار ایسے لوگ گزرے کہ جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا اور قرآن سے محبت کی اور اپنے شب و روز قرآن کے لیے وقف کیے، تو آج اگرچہ وہ دنیا میں موجود نہیں لیکن قرآن کی برکت سے آج ان کا نام موجود ہے اور ان کا کام بھی موجود ہے۔ سیالکوٹ کے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے جو کہ مدینہ منورہ رہا کرتے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک مدرسے کے مدیر بھی تھے اور ایک مدرسے کے محتمم بھی تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا اور انتقال کے بعد انہیں یہ اعزاز ملا کہ جنت البقیع میں انہیں مدفن ہونے کا موقع ملا اور جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ اور جب تدفین ہوئی تو سعودی حکومت کا یہ قانون ہے کہ جب کسی کو جنت البقیع میں جگہ ملتی ہے تو 3 ماہ کے بعد قبر دوبارہ کھولی جاتی ہے، پھر اس قبر کی صفائی کی جاتی ہے، ان پوسیدہ ہڈیوں کو نکال لیا جاتا ہے۔ اگرچہ انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس کی قبر کی صفائی کر کے پھر نئے مردے کو وہاں موقع ملتا ہے اور اس کی تدفین ہوتی ہے۔ یہ سعودی حکومت کا قانون ہے۔ تو جب ان بزرگوں کی قبر کو کھولا گیا تو دیکھنے والے دیکھ کر حیران ہو گئے کہ چہرہ بھی سلامت تھا، ماتھے پہ پسینہ بھی موجود تھا اور کفن بھی سلامت تھا۔ پھر قبر کو بند کر دیا گیا، 3 ماہ کے بعد پھر کھولا گیا، اس کے بعد بھی یہی کیفیت پائی تو 3 ماہ کے بعد پھر کھولا گیا۔ جب 9 مہینے کے بعد یہ چیک کر چکے کہ ان کا وجود نہیں کرنے والا، ان کا وجود مٹی مٹی نہ ہونے والا، ان کا وجود ختم نہ ہونے والا، تو اب وہ تحقیق میں لگے کہ یہ کون تھا، یہ کتنا بڑا انسان تھا، یہ کتنا بڑا اللہ والا تھا، اس کی کون سی ایسی نیکی ہے کہ اللہ نے قبر میں اس کے وجود کو سلامت رکھا ہوا ہے۔ ان کے گھر والوں تک پہنچے اور بچوں سے پوچھا آپ اپنے والد کا کوئی عمل بتاؤ جس عمل کی وجہ سے اللہ نے قبر میں اس کے وجود کا احترام کیا ہے۔ عمل بتانے والوں نے عمل بتایا، بتانے والے بتاتے ہیں ابو نمازی تھے، کہتے ہیں نماز تو بہت لوگ پڑھتے ہیں، کوئی خاص عمل بتاؤ، کہتے ہیں ابو تہجد گزار تھے، کہتے ہیں تہجد تو بہت لوگ پڑھتے ہیں، کوئی ایسا عمل بتاؤ جو ہر انسان میں نہ پایا جاتا ہو۔ تو ایک بچے نے بتایا کہ میرے بابا کا ایک ایسا عمل تھا جو میں نے ہر انسان میں نہ دیکھا بلکہ بہت کم لوگوں میں یہ عمل پایا گیا۔ وہ عمل یہ تھا کہ جب میرے والد کسی کمرے میں بیٹھے ہوتے اور اس کمرے میں کوئی بچہ داخل ہوتا اور وہ بچہ حافظ قرآن ہوتا، اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوتا، تو میرے والد اپنے بیٹھنے کی کیفیت بدل لیتے۔ اگر لیٹے ہوتے تو اٹھ کر بیٹھ جاتے، اگر پاؤں پھیلا کے لیٹے ہوتے تو پاؤں سمیٹ لیتے، اگر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے وہ اپنی اس کیفیت کو ختم کر لیتے۔ پوچھنے والے ہم نے سوال کیا ابا جان یہ تو ایک بچہ ہے، یہ تو ایک چھوٹا بچہ ہے، آپ اس بچے کے لیے
اپنے بیٹھنے کی کیفیت بدلتے. آپ تو اللہ والے ہیں, آپ تو عالم دین ہیں, آپ تو بزرگ ہیں. تو بزرگوں نے جواب دیا, بیٹا بچے کا احترام نہیں کرتا, اس کے سینے میں موجود قرآن کا احترام کرتا. بچے کا احترام نہیں کرتا, اس کے سینے میں موجود قرآن کا احترام کرتا ہوں. یعنی انہوں نے قرآن پڑھنے والے اس بچے کا اتنا احترام کیا کہ اللہ نے یہ اعزاز انہیں دیا کہ قبر ان کے وجود کو کچھ نہ کہتی, وجود مٹی نہ ہوتا اور وجود قبر میں سلامت. یہ اعزاز اس وجہ سے ملا, انہوں نے قرآن کا احترام کیا. اور جس بچے کے سینے میں قرآن موجود ہو, جو 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرتا ہو, اگر میں یوں کہوں تو میرا جملہ بالکل غلط نہیں ہوگا کہ جو بچہ 24 گھنٹے قرآن پڑھتا ہے وہ جائے کہ یوں سمجھے کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے, وہ اپنے رب سے بات کرتا ہے. قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام بڑی عظمت والی کتاب ہے, اور یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ اس کا پڑھنے والا کوئی معمولی نہیں ہوتا, بلکہ اللہ کے نورانی فرشتے اس کے قدموں میں پر بچھاتے. یہ پڑھنے والا معمولی نہیں ہوتا. آپ اکثر بازار میں پھرتے رہیں اور بازار میں یہ منظر اور ماحول دیکھیں کہ کوئی بچہ کسی دکان پہ چلا جائے یا کسی بازار میں چلا جائے, وہاں اسے کوئی جاننے والا شخص ملے تو وہ اس کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہے, وہ اسے مصافحہ کرتا ہے, وہ اس کو سینے سے لگاتا ہے, وہ اس کی خیریت دریافت کرتا ہے, وہ اس کے لیے کسی چیز کا بندوبست کرتا ہے, اسے پانی پیش کرے گا, اسے چائے پلائے گا یا اسے جوس کی پیشکش کرے گا. اس سے کوئی پوچھے یہ بچہ آپ کا رشتہ دار لگتا ہے, وہ کہتا ہے رشتہ دار نہیں ہے. اس بچے سے آپ کا کوئی خاص تعلق, کہتے ہیں کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہے, صرف جانتا ہوں یہ فلاں کا بیٹا ہے. کہ اتنی عزت کیوں کی؟ کہ یہ بچہ معمولی نہیں بلکہ اللہ کے قرآن کا حافظ ہے, اللہ کے قرآن کا حافظ ہے. جنہوں نے قرآن کا احترام کیا اللہ انہیں بھی ضائع نہیں فرماتے, اور جنہوں نے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا, یہ بچے کوئی عام تو ہوتے نہیں, یہ تو بڑے خاص ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ ساری دنیا سے چن کر اس ماحول میں بٹھاتے ہیں اور ان کی زبان پہ اپنے کلام کو جاری فرما دیتے ہیں. یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھنے کی برکت اتنی کہ قرآن پڑھنے والا بچہ جب قرآن کا ایک لفظ پڑھتا ہے تو اس لفظ پڑھنے کی برکت سے ایک آیت کی بات نہیں ہے, ایک رکوع کی بات نہیں ہے, ایک سپارے کی بات نہیں ہے, ایک لفظ پڑھتا ہے اور لفظ پڑھنے کی برکت سے اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیا جاتا ہے, اس کی 10 نیکیاں ہو جاتی ہیں, 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ قرآن پڑھنے کی برکت ہے. اور یہ بچہ دنیا میں رہے تو اتنی عزت والا کہ جب یہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو سارے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, یہ مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہے. کراچی شہر میں ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی ایسے واقعات دیکھے کہ مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والا بچہ ایک رکشہ ڈرائیور کا بیٹا ہے یا ایک مزدور کا بیٹا ہے, اور اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے بڑے بڑے تاجر ہیں, بڑے بڑے ملازم ہیں, بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک ہیں, وہ اس بچے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. ان سے کوئی کہے نا آپ مال میں بڑے ہو, آپ عزت میں بڑے ہو, ان سے کوئی کہے آپ کی دنیا میں پہچان شاید اس بچے سے زیادہ ہے, آپ مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ, وہ کہتے ہیں نا یہ اعزاز اسی کا ہے کیونکہ اللہ نے اسے چنا اور چن کر اپنے کلام کے لیے قبول فرمایا, اور کلام خدا اور کلام مقدس اللہ نے اس کے سینے میں محفوظ فرمایا. اسے یہ اعزاز ملا کہ سب اس کی انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں. آپ اکثر مساجد میں دیکھتے ہوں گے نماز کا وقت ہوتا ہے, جب سوئی سوئی پہ چلتی ہے نماز کا مکمل وقت ہوتا ہے, نمازی اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ اٹھتے جب تک امام نہ آ جائے, اور جیسے ہی امام مسجد میں داخل ہوتے ہیں سارے نمازی کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی کھڑے تو ہو گئے ہو, اب کوئی ہمت کر کے آگے بھی چلا جائے, وہ کہتے ہیں آگے نہیں جا سکتے. یہ اعزاز انہی کا ہے, یہ مقام انہی کا ہے, یہ شان انہی کی ہے کیونکہ ان کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے, ان کے سینے میں اللہ کا کلام ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کو اور ان بچوں کے پڑھانے والے استاد القرآ, استاد العلماء حضرت قاری المجید صاحب, اور خطیب اسلام, خطیب ذیشان, استاد الحدیث والتفسیر حضرت اقدس حضرت مولانا شکیل احمد مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ, جو کہ ہمارے اساتذہ میں سے ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں. انہوں نے ہماری تربیت کی ہے, ہمیں پڑھایا ہے اور ہمیں سکھایا ہے. آج الحمدللہ ان کی دعاؤں سے اللہ نے عزتیں دی ہیں. مزید اللہ ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے, ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم فرمائے. عزتوں سے بہت کچھ ملتا ہے, اور جب بندہ اپنے اساتذہ کی عزت کرے اور ان سے سچے دل سے محبت کرے, پھر ان کے دل سے جب دعائیں نکلتی
ملتی ہیں تو آپ کے لیے اللہ راستے ہموار فرما دیتے ہیں اور آپ کے لیے آسانیوں والا معاملہ ہو جاتا ہے. آپ پریشانیوں سے بچ جاتے ہو, آپ تکلیفوں سے بچ جاتے ہو. میں اپنے بچوں سے گزارش کروں گا اپنے اساتذہ کی قدر کریں, ان کی عزت کریں, ان کا احترام کریں, کیونکہ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کے والدین میں سے ہیں. ایک وہ جو آپ کی حقیقی والدین ہیں, جو آپ کی ابا ہیں یا جو آپ کی اماں ہیں, اور ایک وہ جو آپ کو علم دیتے ہیں, یہ بھی آپ کے والدین ہیں, یہ بھی آپ کے روحانی والد ہیں. ان کی بھی اسی طرح قدر کرنی چاہیے جس طرح ہم اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں. دعائے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس باتوں پہ مجھے, بعد میں سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.